ابو طلحہ میں نے جان لیا ہے تم نے رات میں اپنے مہمان کی کیسی مہمان نوازی کی ہے، تم نے اپنے مہمان کی کس طرح تکریم کی ہے، تم نے اپنے مہمان کی کس طرح عزت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہاری اس مہمان نوازی کو دیکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس تکریم کو دیکھ کر کے، مہمان کے ساتھ یہ محبت کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ کو نازل کر دے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ کیسے لوگ تھے جو لوگ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تنگی میں رکھ لیا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ دسترخوان میں بھئی انسان بیٹھنے کے لائق ہے، تمہارے دسترخوان سے بھئی انسان کھانا کھا سکتا ہے جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہو۔ تم متقیوں کو دعوت دیا کرو اور اپنے گھر میں کھانا کھلایا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم امیروں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تاکہ وہ امیر ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے، لیکن یہ مہمان نوازی نہیں ہوئی۔ مہمان نوازی تو یہ ہے کہ ایک انسان کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، اس انسان کو تم دعوت دو، اس انسان کو تم دعوت کے لیے بلاؤ اور اپنے گھر کے اندر کھانا کھلاؤ، یہ مہمان نوازی ہے۔ انسان کے گھر پر جب مہمان آ جاتا تھا، اس کے گھر میں ایک ہی اونٹ ہے اور وہی اونٹ اس کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ اسی اونٹ سے ایک انسان رزق کو بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے گھر کو بھی چلاتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش ایک انسان اسی اونٹ کے ذریعہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مہمان آ جاتے تھے ان کے گھر میں اور گھر میں مہمانوں کی عزت کے لیے، مہمانوں کو کھلانے کے لیے جب کوئی سامان نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، تو وہ انسان اپنی اونٹ کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے گھروں میں اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ جب ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو ہماری پیشانیوں پر بل پڑ جاتی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا آفت آ گئی، یہ کون سی آفت آ گئی، یہ کون سی بلا آ گئی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یضیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے، اس انسان کے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو انسان اپنے مہمانوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی میزبانی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس انسان کے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس انسان کے اندر بھلائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے جگہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کی عزت وہی انسان کرتا ہے، مہمانوں کی تکریم وہی انسان کرتا ہے، اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک وہی انسان کرتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو انسان اپنے مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں، وہی انسان اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہی انسان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، جس کا ایمان رسول اللہ کے اوپر ہوتا ہے، جس کا ایمان آخرت کے دن کے اوپر ہوتا ہے، اپنے مہمانوں کی عزت وہی انسان کرتا ہے جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے کس طرح مہمانوں کی تکریم کیا کرتے ہیں، کس طرح اپنے مہمانوں کی عزت کیا کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ انسان اپنی مہمانوں کی عزت اس طرح کیا کرتے تھے، اپنے مہمانوں کی تکریم اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بھی تنگی میں ڈال لیا کرتے تھے اور وہ انسان خود بھوکا رہ جایا کرتے تھے لیکن اپنے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में फरमाया, और इस आयत करीमा उसी वक्त नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इंसान आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस गांव में अजनबी हूँ और मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे कोई इंसान मेहमान बना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने घर में एक इंसान को भेजते हैं, एक सहाबी रसूल को भेजते हैं कि ये इंसान मेहमान है, ये इंसान दूसरे गांव से तशरीफ लाया है और इसे खाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी बीवियों के पास भेजते हैं, सबसे पहले सहाबी को अपनी बीवी के पास भेजते हैं कि जा करके देखो कि हमारे घर में खाने के लिए कोई सामान है या नहीं, खाने के लिए कोई अशिया है या नहीं, ताकि इस मेहमान के सामने पेश कर दिया जाए। जब सहाबी रसूल जाते हैं, देखते हैं कि अज़वाज मुतहहिरात में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में कोई चीज़ नहीं है खाने के लिए, पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो मेहमान के सामने पेश किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बातें पहुंची, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ये ऐलान करते हैं कि मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, कौन है वो इंसान जो मेरे इस मेहमान को अपने घर में आज खाना खिलाएगा, कौन है वो सहाबी जो इस मेहमान को अपने घर में खाना खिलाएगा। एक सहाबी रसूल उठते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूँ और मैं इसे अपने घर में खाना खिलाऊंगा। वो सहाबी रसूल उस इंसान को यानी उस मेहमान को लेकर के अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, मैंने एक मेहमान को अपने घर में लाया है, कोई सामान अगर खाने के लिए है, कोई सामान अगर घर में खाने के लिए है तो मेहमान के सामने पेश कर दिया जाए। वो बीवी कहती है कि ऐ मेरे शौहर, घर में खाने के लिए तो सिर्फ इतना सामान है, घर में खाने के लिए सिर्फ इतना ही अशिया है और घर में खाने के लिए सिर्फ इतनी ही ग़िज़ा है कि सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि एक इंसान ने अपनी बीवी से नहीं पूछा कि मैं मेहमान लेकर के आ रहा हूँ, और वो इंसान अपनी बीवी से पूछे बगैर अपने घर के अंदर मेहमान को लेकर के चले गए। मेरे अजीज साथियों, घर में खाने का सामान भी नहीं है, इतनी ग़िज़ा है कि सिर्फ और सिर्फ घर के बच्चे ही खा सकते हैं और कोई दूसरा इंसान नहीं खा सकता है, उतनी ही खाने का सामान घर में है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, आज अगर हम अपने घरों में इस तरह से मेहमान को अगर लेकर के चले जाएं तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि तुमने किसको पूछ कर के मेरे घर में मेहमान को लेकर के आया है। घर में खाने का सामान भी नहीं है और तुमने मेहमान को लेकर के आ गया है, तुमने घर के अंदर मेहमान को भी बुला लिया है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, वो सहाबाए किराम की बीवियां थी, वो बीवी कहती है कि सोहरे सरताज, घर में तो इतनी ग़िज़ा है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, आज बच्चों को भूखा सुला दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो किस तरह ईमान था एक इंसान के अंदर, किस तरह सहाबाए किराम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी कि मेहमान के नाम पर एक इंसान को घर में भेज दिया, मेहमान के नाम पर एक इंसान को घर की तरफ भेज दिया और वो इंसान मेहमान नवाजी को अदा करने के लिए और अपनी मेहमानी की फरीज़े को निभाने के लिए वो इंसान कह रहा है कि बच्चों को आज भूखा सुला दिया जाए और उसी खाने को मेहमान के सामने पेश कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अरब के अंदर ये रिवाज था और उस दौर में ये रिवाज था कि मेहमान के साथ एक इंसान
کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ جب ایک انسان کھانے کے لیے بیٹھتا تھا، اس دور میں جب مہمانوں کے سامنے کھانے کو پیش کیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ایک انسان کا ہونا ضروری ہوتا تھا کہ ایک انسان، ایک مہمان کھانا کھا رہا ہے تو گھر کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب ان دونوں میاں بیوی سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا کروں، ایک ہی انسان کے برابر کھانا ہے، ایک ہی انسان کھا سکتا ہے اور ایک ہی انسان کا پیٹ اس کھانے سے بھر سکتا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اگر گھر کا کوئی انسان اگر اس کھانے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید کہ وہ مہمان بھوکا رہ جائے۔ وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی، میں صرف دکھانے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، میں کھانے کو لے کر کے صرف اور صرف دکھانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، پلیٹ لے کر کے بیٹھ جاؤں گا، تم چراغ کو کسی بہانے چراغ کے پاس جانا اور چراغ کو بجھا دینا، یعنی چراغ کے اندر جو لائٹ ہوگی، چراغ کے اندر جو بتی ہوگی، اس بتی کو گل کر دینا اور چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں ایکٹنگ کر سکوں، تاکہ اندھیرے میں صرف اپنی زبان کو چلاؤں گا، وہ مہمان سوچے گا کہ وہ انسان بھی کھانا کھا رہا ہے، میں صرف اور صرف اپنی زبان کو چلاؤں گا، میں کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، میں صرف اپنی زبان کو چلاؤں گا تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ انسان بھی ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے۔ اس کی بیوی جاتی ہے اور اس چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ وہ صحابی رسول کو بیٹھنے کے بعد اس کی بیوی چراغ کو بجھا دیتی ہے اور وہ انسان، وہ مہمان جو ہے پورے پیٹ بھر کر کے کھانے کو کھاتا ہے۔ وہ انسان صرف ایکٹنگ کرتا رہا، وہ انسان اپنی زبان کو چلاتا رہا، وہ صحابی رسول اپنی زبان کو چلاتا رہا، کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہا اور وہ مہمان جو ہے پوری طرح سے کھا کر کے بالکل سیراب ہو گئے، یعنی اس کا پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی۔ اس انسان نے کس طرح مہمان نوازی کی ہے کہ اس انسان نے اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا اور خود بھوکا رہ گیا، اس کی بیوی بھی بھوکی رہ گئی، اور اس انسان نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی اور اپنے مہمان کو کھانا کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فوراً آیت کریمہ نازل کر دے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جب صبح وہ صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو طلحہ، میں نے جان لیا ہے تم نے رات میں اپنے مہمان کی کیسی مہمان نوازی کی ہے، تم نے اپنے مہمان کی کس طرح تکریم کی ہے، تم نے اپنے مہمان کی کس طرح عزت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہاری اس مہمان نوازی کو دیکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس تکریم کو دیکھ کر کے، مہمان کے ساتھ کی محبت کو دیکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ کو نازل کر دے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ کیسے لوگ تھے جو لوگ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تنگی میں رکھ لیا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ اگر ایک انسان مہمان بن کر کے ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے پیشانیوں پر شکن آ جاتی ہے، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ہمارے گھر کے اندر کیوں آ گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے معاشرے کے اندر یہ رواج پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے گھروں میں صرف اور صرف وہی انسان آ سکتا ہے جو ہمارے رشتہ دار ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ان لوگوں کو مہمان بنایا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر چلتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ تمہاری دسترخوان میں وہی انسان بیٹھنے کے لائق ہے، تمہارے دسترخوان سے وہی انسان کھانا کھا سکتا ہے جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہو۔ تم متقیوں کو دعوت دیا کرو اور اپنے گھر میں کھانا کھلایا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم امیروں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تاکہ وہ امیر ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے۔
बुलाए, लेकिन ये मेहमान नवाजी नहीं हुई। मेहमान नवाजी तो ये है कि एक इंसान के घर के अंदर खाना नहीं है, उस इंसान को तुम दावत दो, उस इंसान को तुम दावत के लिए बुलाओ और अपने घर के अंदर खाना खिलाओ, ये मेहमान नवाजी है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान दूसरे शहर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए थे, उसके पास खाने का सामान नहीं था, उसके पास खाने का अशिया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा किया और वो सहाबी रसूल अपने घर के अंदर लेकर के चले जाते हैं और अपने घर के अंदर खाना खिलाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये मेहमान नवाजी है।